صافی برادری کا اور یہاں پہ جتنے بھی موجود میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کو تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ میں نے جب بھی ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا. تو میں جتنے بھی میرے پریس کلب کے ساتھی ہیں، بہنیں، بچیاں میرے بھائی، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. الحمدللہ آج کی پریس کانفرنس آپ بھائیوں کو زحمت اس لیے دی، آپ صاحبان کو، کہ الحمدللہ ہم اپنی جو کارکردگی ہے، جیسے کہ میرے بھائی وسیم نواز نے بتایا، ناظم صاحب نے، کہ 100 دن کی اصولاً آج ہمارے 116 دن کی کارکردگی بنتی ہے. لیکن یہ کچھ دن عید کی چھٹیاں تھیں، اس سے پہلے کچھ مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے کچھ دن ڈیلے ہوئے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے رحم اور کرم سے ہم جو کام کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، الحمدللہ جو کام ہے وہ آپ صاحبان کے سامنے ہیں. ہم نے جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مشن ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ مرکز میں بیٹھ کر الحمدللہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی شکل میں وہ داڑ رہا ہے اور عوامی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے اور عوام کی خدمت کر رہا ہے. اور اسی طرح اس کی بیٹی الحمدللہ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب ہے، وہ پنجاب سے داڑ رہی ہے اور الحمدللہ شیرنی ہے. اور جس طریقے سے اس کی حکومت وہ کام کر رہی ہے، الحمدللہ انہوں نے جو 100 دن کی کارکردگی بتائی، تو وہ مجھے میرے دل میں آیا کہ کاش میں بھی پنجاب کا MP ہوتا. آج ہماری سیاست صرف ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے اور ٹکراؤ میں ہم نقصان کر رہے ہیں اپنے صوبے کا اور صوبے میں غریب عوام کا. میں نے پہلے دن پہ جب میڈیا سے بات کی تھی اسمبلی میں عہد کے بعد، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں ٹکراؤ کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اصلاح کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے صوبے کے لیے، اس غریب عوام کے لیے کچھ کر بیٹھیں. میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ جو کام ہے الحمدللہ آپ بھائیوں کے، بہن بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے، بتا دے گی آپ کو. اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان سے پشاور کے لیے اور خصوصاً PK82 کے لیے انشاءاللہ تعالی الرحمن ایسے پروگرام لے کے آؤں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے PK82 میں ہر دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی الرحمن عوام کے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ میں نے الیکشن میں جو وعدہ کیا تھا، میری اپنی حد الوصل کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن اپنے اس وعدے پہ قائم و دائم رہوں، اور یہ اللہ پاک کی مدد کہ آج تک الحمدللہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کسی بہن بھائی کا کوئی کویسچن ہو تو میں الحمدللہ تیار ہوں. مالک صاحب، عدم استحکام آپریشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے؟ یہ مطلب تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تقریباً خیبر پختونخوا کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا سماجی تحریک ہیں، ان کی جانب سے مذمت دیا گئی، مزاحمت بھی اعلان کیا گیا، لیکن نون لیگ اس پہ خاموش ہے. اس آپریشن پر کیا کہیں گے اس پہ بات کریں؟ دیکھیں، اس بارے میں اگر جس ٹائم پہ بات ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو ذمہ وار لوگ ہیں اور پھر خاص کر ہمارے صوبے کے جو ذمہ وار لوگ ہیں وہ وہاں پر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو ان کا مطلب جتنے بھی مطلب ہے کہ یہ ذمہ داران لوگ جو ہیں یہ ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں سے پوچھ لیں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے مطلب یہ فیصلہ کیے ہوئے تو وہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر لیں. بھائی صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. ٹکراؤ کی سیاست مرکز نے نون نے جو خصوص اعلان کیا عزم نو کا وہاں پر بھرپور حمایت کی اسمبلی میں عزم استحکام آپریشن کی. یہاں پر اس کے خلاف پیپل پارٹی بھی ہے، یہاں پر اس کے خلاف اے این پی بھی ہے. پیپل پارٹی حکومت کا حصہ ہے مرکز میں. تو ٹکراؤ کی طرف بعض پالیسیاں نون خود اپنے اتحادیوں کو ٹکراؤ کی طرف نہیں لے کے جا رہی. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جس ٹائم پہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جو کہ ہمارے صوبے کے ذمہ داران ہیں وہ اس ٹائم پہ تشریف فرما تھے. سمجھے میری بات کو میرے بھائی؟ جمیل گنڈپور صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن کا صرف عزم استحکام کا کہا گیا، آپریشن کا لفظ نہیں استعمال کیا. دیکھیں یہاں پہ ہمارے بڑے، میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں سی ایم صاحب کی. سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ذمہ داران تو تشریف فرما تھے نا وہاں پہ. ان سے آپ بھائی پوچھ لیں کہ کیا بات ہوئی ہے جو موجود تھے. ملک صاحب آپ نے گیس کا ملک صاحب آپ کی ذاتی رائے میں یہ آپریشن ہونا لوڈ شیڈنگ چاہیے. آپ کے اپنے بھی پی کے بہاسی پہ بھی جاری ہے. میں خود رہتا ہوں وہاں پہ یوسف آباد میں. 7 مہینوں سے وہاں پر گیس نہیں ہے. تو ریک آبادی سے آگے میرا گھر ہے. ملک اشتیاق صاحب کو پتہ ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں. وہاں پہ 7-8 ماہ ہو گئے کہ گیس نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ میرے بھائی میں الحمدللہ جتنی باتیں بھی کی ہے اس میں اگر کوئی غلط بات ثابت ہوگی آپ کے ہاتھوں میں میرا ہے، جو بھی میری کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز بھی غلط ثابت ہو گئی تو میں آپ کے ہر جرم کے لیے تیار ہوں. آپ نے جرم تجویز کرنا ہوگا اور میں سزا کے لیے تیار ہوں. جہاں تک جی بھائی آتا ہوں آپ کی طرف، جہاں تک 7 مہینوں کا تعلق ہے تو 7 مہینوں کا حساب کتاب ان لوگوں سے کریں. میرے ساتھ میں نے جو دن بتائے ہیں آپ کا کہ میرے آج 116 دن ہو گئے ہیں اور الحمدللہ پی کے 82 مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ کو سب سے خیبر پختونخوا میں اسٹیبل حلقہ ملا ہے. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے. آپ آئیں مجھے مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گلبہار ہے. یہاں پہ گلبہار کے بڑے رہائشی بیٹھے ہوں گے میرے بھائی. گلبہار میں نمبر 1 میں نے بتایا اسمبلی میں، جو گلبہار نمبر 1 سب سے ٹاپ پہ ہے نا، میں نے وہ بتایا ہے کہ اس میں نکاسیاب کا پرابلم، اس میں پینے کا پانی، اس میں گیس کا پرابلم، اس میں بجلی کا پرابلم، اس میں ہیلتھ کا پرابلم، کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح پی کے 82 کو آ کے دیکھیں تو پی کے 82 میں آپ کہیں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے 10-12 سالوں سے یا 15 سالوں سے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہ کوئی منسٹر رہا ہے. اگر کوئی ہوتا تو یہ کام تو ہوئے ہوتے. لیکن آپ ایک ٹیم بنائیں صحافیوں کی اور میرے ساتھ ایک دن پھرے میرے حلقے میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا کام ہے وہ کتنا پسماندہ ہے وہ علاقہ. تو انشاءاللہ تعالی الرحمن اگر کوئی صفحباد میں کوئی گلی یا کوئی جگہ رہتی ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم بہت جلد آپ کے پاس پہنچے گی انشاءاللہ تعالی الرحمن اس مسئلے کے حل کے لیے. جی بھائی. ملک طارق کا آہوان پارٹی سے ہٹ کے آپ اس آپریشن کے حق میں ہے یا مخالف جو ہوئے جا رہا ہے عزم استحکام پر بتا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ چھوٹی موٹے کام جو ہے یہ تو بلدیاتی نمائندوں کے ہیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا الیکشن کمپین کے دوران کہ آپ وفاق سے بڑے پروجیکٹ لے کے آئیں گے اور خاص کر جب آپ نون لیگ میں شامل ہوئے تھے تو کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آ رہا ہے پشاور اور خاص کر پی کے 82 میں جو وفاق سے آپ لا رہے ہیں بڑا پروجیکٹ؟ دیکھیں جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے جو ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر جہاں پہ کوئی ہی دہشت گردی ہے یا کچھ اس قسم کے واقعات ہیں تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نمائندوں کا تو میرا آپ سے اتفاق ہے. آپ نے اسمبلی کے فلور پہ میری تقریر سنی ہو، مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہ جو کارکردگی آج پیش کر رہا ہوں یا میں کس افتتاح کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سیاست میرے جتنے
اور بھائی ہیں، میں یہ کہہ دوں کہ میرے جتنے بھی خلاف بھائی تھے وہ یہی سیاست کر رہے ہیں، تختی لگانے والی، فیتا کاٹنے والی. ورنہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری یہ سیاست نہیں ہوگی. میری سیاست جو ہوگی وہ قانون سازی ہوگی. میں نے اپنا اسمبلی کے فلور میں جب سی ایم صاحب آئے تو سی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ سی ایم صاحب بالکل جو بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے ان کے حوالے کریں، اور ہمارا جو کام ہے یا اور ڈپارٹمنٹس کا جو کام ہے ان کے حوالے کریں، اور ہم جو ہے یہاں پہ قانون سازی کریں گے. لیکن آج تک میرے بھائی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے اسمبلی میں نہیں آئی، اور یہی فیتا کاٹنے والی سیاست کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے. تو مجبوراً میں اس سیاست کی طرف آیا ہوں، مجھے لایا گیا ہے، میں اپنے شوق سے نہیں آیا. تیسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ کون سا ایسا بڑا منصوبہ، تو وقت سے بتانا، پہلے بتانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی الرحمن کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی الرحمن میرے پی کے 82 کو، پشاور کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، آپ کے منشور میں این سی حسین آباد وہاں پر ایک خواتین کا مدرسہ قیام کرنا تھا اور ساتھ میں ایک پولیس چوکی کا، وہ کہاں تک پہنچا؟ الحمدللہ میرا اسی بارے میں پولیس افسران سے میٹنگز ہو چکی ہے، اور جہاں تک آپ اشارہ کر رہے ہیں این سی حسین آباد 26 کی، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پی ایس گل بہار ہے وہ، تو گل بہار کے علاقے میں مطلب ہے کہ کرائم، ہر کسی اسٹریٹ کرائم بھی زیادہ ہے، اور وہاں پہ بے گناہ لوگوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی الرحمن پولیس افسران نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے عنقریبی انشاءاللہ تعالی الرحمن اس مدرسے کی افتتاح بھی ہوگی اور پولیس چوکی کی افتتاح بھی ہوگی. اور مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ میرے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی الرحمن اس حالات پہ بہت جلد قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن اس کرمنل لوگوں کو کے لیے انشاءاللہ یہ ملک تنگ ہو جائے گا. صنعتکاروں نے کل یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے، صنعتکاروں نے کہ سولر جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانا تو الگ کی بات، اس صوبے میں جو کارخانہ دار سولر لگائے گا محکمہ ماحولیات سے جو ہے ان سے این او سی لے کر اجازت دے گا وہ کہ جی وہ اپنے کارخانے میں سولر لگانے کے لیے. اور وفاقی بجٹ میں جو بجلی کے ریٹ جو ہے کارخانہ دار اور عوام کے لیے جو زیادہ کیے گئے وہ ظلم، اس ظلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ظلم ہے یا ظلم کر رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، جہاں تک بات ہے ٹیکسز کی، تو وہ تو جو مطلب ہے کہ آئین میں اور جو قانون میں ہے اور جو قانون میں ہوگا، قانون تیرے لیے بھی میرے لیے بھی، جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے قانون ہے، ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، اور قانون کے مطابق ہم نے چل کر جیسے کہ ہم نے مطلب ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے ایک باصیت پاکستانی، تو میں خیال سے قانون سب کے لیے سب پہ لاگو ہے. حاجی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا میں تقریباً 10 سے 15 آپریشن مختلف ناموں سے ہو چکے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اور آپ نے جس طرح کہا دہشت گردی تو کچے کے ڈاکو بھی کر رہے ہیں، وہاں پر آپریشن کی ہوئی؟ میرے بھائی وہ جا کے میرے خیال سے کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ یا سندھ کے نمائندے آپ کو بہتر جواب دے دیں گے. اور یہ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ تیسری بار ہے کہ یہی کویسچن ہو رہا ہے، اور میں تیسری بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے وہ میرے خیال سے سب ذمہ داران تھے، ہر صوبے سے، پورے ملک سے، تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں، وزیر اعلیٰ صاحب خود رجسٹریشن گئے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بٹن آن کیا ہے، آپ کو دیکھیں علاقوں میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ خود کیوں نہیں؟ میرے بھائی، اگر یہ دیکھ لیں کہ بٹن آن ہونے سے صوبے کا، ملک کا فائدہ ہوئے یا نقصان ہوئے،
इसी तरह मैं भी गया हूँ। जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि 12 तारीख को हम जाके बैठे, हमने टेबल टॉक करके और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसले को हल किया। जो मसले के टेबल टॉक से अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं, मेरा ख्याल से कि वो बटन आफान से हल नहीं होते। मलिक साहब, आपके इलाके में कितने अहले तशरीक़ इमाम बड़े हैं और तनाज़े वाली कितने खतरनाक जो है वो करार दिया? देखें कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये मतलब इंतज़ामिया से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि 67 इमाम बरगाह है हमारे पेशावर की, और जो साहिबान मेरे पास आए थे इंशाअल्लाह ताला रहमान उनके जो मसले उन्होंने बताए हैं, मैं उनके लिए कोशा हूँ कि जो जो प्रॉब्लम्स है आइंदा बस 1-2-4 दिन में वो सब उनके हल हो जाएँ, और ताकि मुहर्रम आ रही है कि वो अपना आराम से पुरसकून तरीके से अपना अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहर्रम जो है गुजरे। एमपीए साहब, ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से बताएं जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपकी क्या राय है सर? इंशाअल्लाह ताला रहमान मेरी अपनी ज़ाती राय तो उसमें ये है कि अल्लाह पाक करेगा कि वो मखसूस नशिस्तें जो हैं यहाँ पे मतलब है कि मिल जाएंगी अपोजिशन को, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद की कानूनी जो चीज़ सामने आ रही है, जहाँ तक मेरी समझ है, बाकी तो अदालत का फ़ैसला है, देखते हैं फिर अदालत से क्या फ़ैसला आता है, वो तो सब मानेंगे हम, लेकिन ये है कि इसमें जो कानूनी बात इस टाइम तक सामने आ रही है तो वो ये आ रही है कि यार सुन्नी इत्तेहाद जो है वो मतलब है कि कानूनी तौर पे हकदार नहीं है। इसलिए मलिक साहब, मेरा कहना ये आपके सवालों में चाहिए, आपने फरमाया कि काश आप पंजाब के एमपीए हो, आप ये भी तो कह सकते थे कि काश इस सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, लेकिन मैं जिस टाइम इलेक्शन कर रहा था मेरे भाई, उस टाइम पे तो मैं खुद आज़ाद था, तो मैं तो मतलब है उस टाइम पे मतलब है अपने लिए कैंपेन कर रहा था। इंशाअल्लाह ताला रहमान आने वाले इलेक्शन में अल्लाह पाक के फजल और करम से मुस्लिम लीग नून के लिए कैंपेन करेंगे। तो आने वाली हुकूमत तेरे मेरे सूबे में इंशाअल्लाह ताला रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, और यहाँ से भी एक शेर दाड़ रहा होगा इंशाअल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी की।